عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء هالك إلا وجهه وقال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم سامعین کرام، قرآن کریم نے بہت ہی اہم مضامین 3 بیان فرمائے۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو پورے قرآن میں اہم ترین اگر کوئی چیپٹر ہے، کوئی مضامین ہے، کوئی عنوان ہے تو 4 ہے۔ قرآن کریم ایک عنوان بیان کرتا ہے، ایک چیپٹر بیان کرتا ہے اس بات توحید کا، ایک عنوان بیان کرتا ہے اس بات رسالت کا، اور تیسرا عنوان جو بہت ہی اہم ہے وہ باس بعد الموت کا بیان کرتا ہے، جس کو میعاد کہتے ہیں۔ فکر آخرت بہت اہم موضوع ہے، اس لیے کہ آنے والی زندگی لافانی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جو دائمی ہو اس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی، یہ رنگ برنگی جہان بنایا، اس میں بہت ساری نعمتیں بنائی۔ کتنی نعمتیں آنکھوں نے دیکھی، کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو آنکھوں نے دیکھی بھی نہیں ہے۔ ایسا رنگ برنگی جہان بنایا، لیکن ساتھ میں قانون بیان کر دیا، قاعدہ بیان کر دیا، دستور اور لو بیان کر دیا کہ یہ ساری نعمتیں ہم نے بنائی ہیں، لیکن ساری نعمتوں کو ہم نے فانی بنایا۔ دنیا فانی، دنیا کی صحت فانی، دنیا کی بیماری فانی، دنیا کی تمندری فانی، دنیا کی غریبی فانی، دنیا کی امیری فانی، دنیا کی فقیری فانی، دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ یہاں تک کہ اس دنیا کی زینت اس انسان کو بنایا، اس انسان کو بھی فانی بنایا، اور اس
اس فانی دنیا میں فانی انسان کو بنا کر انسان کو پیغام دیا اور بتایا لا فانی زندگی کی تیاری کر. یہ برتنے کا سامان ہے. کل متاع الدنیا الا قلیل. یہ دنیا ایک تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے. ایک دن آئے گا اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. اس فانی دنیا میں رہ کر ابدی آخرت کی تیاری اور اس کی تیاری کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی استفسار کرنے والے نے کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے عقل مند کون ہے؟ سب سے زیادہ ذہین کون ہے؟ سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا سے ساری انسانیت سے جب سے دنیا بنائی انسانیت کا آنا شروع ہوا قیامت تک انسانیت آئے گی سب سے زیادہ ہوشیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ہوشیار اور دانا پیغمبر سے پوچھا جا رہا ہے دنیا میں سب سے ہوشیار کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ. سب سے عقل مند انسان وہ ہے دنیا میں سے ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اب اپنے نفس پر قابو پا لے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے. ایسے اعمال کرے جو موت کے بعد کام لگے. اس لیے کہ موت آنا ہے ضروری چیز ہے. دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. دنیا میں آنے کی ترتیب دادا آئے اس کے بعد باپ آئے باپ کے بعد بیٹا آیا. دنیا میں آنے کی ترتیب تو معلوم ہے لیکن دنیا سے جانے کی ترتیب معلوم نہیں ہے. اس لیے کہ باپ چارپائی پر پڑا ہے اور مستندہ بیٹا ہلتا کرتا بیٹا اس کی جان پرواز کر جاتی ہے اور کمزور باپ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے بیٹے کی جنازے کو اپنے کمزور کندھے پر اٹھا کر قبرستان جاتا ہے. اس لیے کہ موت کے لیے ترتیب نہیں ہے کہ پہلے باپ جائے گا پھر بیٹا جائے گا پھر پوتا جائے گا. اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے. معصوم بچہ اٹھ جاتا ہے رحلت کر جاتا ہے جنازہ اٹھ جاتا ہے اور باپ جوان باپ جس کے گھر میں پہلی خوشخبری آئی ہے اور ابھی تو چند مہینے گزرے ہیں ابھی تو اس نے بولنا بھی نہ سیکھا اس نے تو ابھی ماں کی دودھ کی چسکیاں لی ہے اور ابھی تک چلنا بھی نہ سیکھا نہ بولنا سیکھا نہ چبانا سیکھا نہ کھانا سیکھا نہ کسی کو پہچاننا سیکھا اور اس کی روح پرواز ہوئی. باپ نے اپنے ہاتھوں میں ننھے منھے کو اٹھایا یقین بات کی گئے ایک ایک آدمی اس کی میت کو اٹھا کر قبرستان کی طرف روا ہوا ہے. کون مر گیا؟ ایک جوان باپ کا ایک معصوم بچہ مر گیا. مرنے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. یہ فانی دنیا ہے اس سے جانا ہے. پیغمبر کو بھی جانا پڑا ہر ایک کو جانا ہے. بھروسے کی چیز اگر کوئی ہے تو رب کریم کی چیز ہے. دنیا بھروسے کی چیز نہیں ہے توکل کرنے کی چیز نہیں ہے. اسباب برتنے کے لیے ہے دنیا برتنے کے لیے ہے. دنیا عمل کا گھر ہے دار العمل ہے دار الاسباب ہے. آخرت دار الجزا ہے دار الصلہ ہے وہاں صلہ اور بدلہ ملتا ہے اور وہ باقی آخرت ہے. اس کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. یہ بھروسے کی چیز نہیں ہے. بھروسے کی چیز ہے تو قرآن سے پوچھتے ہیں بھروسہ کس پر کریں توکل کس پر کریں تو فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اس رب پر بھروسہ کرو اس پیدا کرنے والے پر بھروسہ کرو جس کو موت نہیں ہے جو ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. موت کا درکنار ارے آؤ نا اللہ کی ذات کیسی ہے رب کی ذات کیسی ہے. قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ ذات ایسی ہے اللہ لا الہ الا هو نہیں عبادت کے قابل کوئی. یہ زمین کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے. الہ بننے کی صلاحیت کسی میں نہیں ہے. رب بننے کی صلاحیت کسی میں نہیں ہے. متوکل بننے کی صلاحیت کسی میں نہیں ہے. توکل اور بھروسہ صرف اس ذات پر کیا جائے جو عبادت کے قابل ہے قابل مسجود ہے. یہ زمین اسی کے سامنے جھک سکتی ہے. کیسی ذات ہے الحی الحی القیوم جو ہمیشہ سے زندہ تھی آج بھی زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گی. جو زندہ ہے دوسروں کو زندگیاں دیتا ہے. القیوم جو قائم ہے اور دوسروں
دوسروں کو بھی قیام دیا کرتا ہے، اس ذات پر بھروسہ کیا جائے۔ اور لوگوں اس کی شان یہ ہے کہ اس کو مرنا تو درکنار، اس کو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو اونگ بھی نہ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ جھوٹے مارنے سے بھی پاک ہے اور سونے سے بھی پاک ہے، اس کو کبھی نیند نہیں آتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جنت میں ساری نعمتیں ہیں لیکن اونگ نہیں ہے۔ جنت میں ساری نعمت ہے، وہاں سونا نہیں ہے، نیند نہیں آئے گی، اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے، اور جب آخرت میں موت نہیں ہے تو موت کی بہن بھی نہیں ہے، وہاں نیند نہیں آئے گی، وہاں اونگ نہیں آئے گی۔ اللہ نے جنت میں ساری نعمتیں رکھی ہے، اس لیے کہ موت کی بہن کو بھی اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، رب کی ذات وہ ہے جو اونگنے سے بھی پاک ہے اور سونے سے بھی پاک ہے۔ اس رب پر بھروسہ کرو جس نے دنیا بنائی ہے، اس رب کے پاس جانے کی تیاری کرو، فکر آخرت کرو۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز چاہے زیرو ہو غیر زیرو ہو، جس میں جان ہو، سانس لینے والا انسان ہو، سانس لینے والا پرندہ ہو، درندہ ہو، جانور ہو، چوپایا ہو، ہر کسی کو مرنا ہے۔ بے جان چاہے نباتات ہو، جمادات ہو، شجرات ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو فانی ہونا ہے، ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف باقی رہے گی تو وہ ذات باقی رہے گی جو بزرگی والی ہے، جو طاقت والی ہے، جو بلند و بالا ہے، اسی کی ذات صرف باقی رہے گی۔ اور لوگوں پورا قرآن اٹھا کر دیکھو، 3 جگہ پر اللہ نے کلو کا لفظ استعمال فرمایا، کلو، ہر شے۔ دوسری جگہ فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے کو، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، صرف اللہ کو باقی رہنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر نفس کو، ہر سانس لینے والی مخلوق کو مرنا ہے، صرف خالق باقی رہے گا۔ ہر مخلوق کو مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پورا بدلہ دیا جائے گا تمہارے اعمالوں کا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، کامرانی کو پہنچ گیا، بہبودی کو پہنچ گیا، پاس ہو گیا۔ اب پھر ہونے کا شائبہ ہی باقی نہیں، اب کسی قسم کا تردد باقی نہ رہے گا، ہمیشہ کی کامیابی ہو جائے گی۔ اس کے لیے یہ دنیا دی ہے کہ اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں لوگوں مجھے آپ کو مرنا ہے، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے مجھ میں استحضار پیدا ہو، مجھ میں موت ما بعد الموت کی تیاری کی فکر دامنگیر ہو جائے، اس لیے کہ حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام دنیا میں جن کو سب سے زیادہ عمر ملی، لمبی عمر والے، قرآن کہتا ہے کہ صرف تبلیغ کرنے میں، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے میں، پیغام الہی پہنچانے میں جن کو 950 سال لگ گئے، نبوت سے پہلے کی زندگی 1000 سال زندگی ملی، اتنی لمبی چوڑی زندگی ملنے والے پیغمبر کو جب موت کا وقت آیا، فرشتے نے آ کر پوچھا آپ سب سے زیادہ عمر والے ہیں، آپ سب سے لمبی عمر پانے والے ہیں، اور لمبی عمر پانے والے پیغمبر آپ نے دنیا کی زندگی کو کیسا پایا؟ فرشتہ پوچھ رہا ہے اے نوح، اے شفیع اللہ، آپ نے کیسا پایا؟ آپ نے دنیا کی زندگی کو کیسا پایا؟ اطول زندگی پانے والے پیغمبر فرماتے ہیں اور فرشتے دنیا کی زندگی کو 1000 سال جینے والا پیغمبر کہتا ہے ایسا پایا جیسے مکان بنایا جس کے 2 دروازے رکھے، ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا۔ اتنی لمبی زندگی پانے والا پیغمبر کہتا ہے اتنی چھوٹی زندگی پایا، لیکن آخر جانا ہے، آخر موت آنی ہے، کتنا بھی دنیا میں جیے موت آنی ہے، فنا ہونا ہے، پیغمبر کیوں نہ ہو، ارے نادرہ پیغمبر کیوں نہ ہو، اس کو بھی موت آنی ہے، حبیب کو بھی موت آنی ہے۔ انک میت و انہم میتون، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، انک میت، آپ بھی مرنے والے ہیں۔
وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. یہ ساری دنیا میں انسان جو ہے آتے جاتے ہیں، ہر آنے والے کو جانا ہے. ہاں عقل مند وہ ہے، ہوشیار وہ ہے جو جانے سے پہلے جانے کی تیاری کر لے، فکر آخرت کر لیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا اور آ کر کہہ رہا ہے یا امیر المومنین، یا عمر ابن خطاب، فلا تنسک فی الموت، فلا تنسک فی الموت، موت کو مت بھول جانا، موت کو مت بھول جانا. عمر ابن خطاب نے اس کو قریب بلایا اور قریب بلا کر کہا اور اللہ کے بندے روزانہ آ کر مجھے یہ پیغام دے جایا کر، اس لیے کہ دنیا ہے، دنیا کی مشغولی موت سے غافل کر دیتی ہے، اس لیے روزانہ آ کر یہی آواز مجھے لگایا کر. مجھے آپ کو موت کے تذکرے سنانے بھی اچھے نہیں لگتے. موت کے تذکرے کیوں کرتے ہو؟ موت کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ارے موت تو برحق ہے، جانا ہے. رب کا انکار کرنے والا موت کا انکار نہیں کرتا، پیغمبر کا انکار کرنے والا بھی موت کا انکار نہیں کرتا. ہر ایک کو جانا ہے. عمر ابن خطاب فرماتے ہیں روزانہ یہ پیغام سنا جایا کر، اور روزانہ آتا اور کہتا یا امیر المومنین فلا تنسک فی الموت، موت کو آپ مت بھول جانا. چند دن تک اس روزانہ آ کر سناتا. ایک دن جب سنانے آیا عمر ابن خطاب نے فرمایا اب گھر سے مت آنا، کل سے یہ پیغام سنانے مت آنا. وہ آدمی کہنے لگا امیر المومنین کیا ہو گیا، کیا بات ہے، کوئی دوسرا سنانے آتا ہے، دوسرا یہ پیغام سناتا ہے. کہا نہیں کوئی نہیں سنانے آتا، پھر کیوں سنانے نہ آؤں. عمر ابن خطاب نے اپنے داڑھی کے اندر صرف 2 بال سفید ہوئے تھے، وہ 2 بال حضرت عمر ابن خطاب نے سفید بال پکڑ کر کہا یہ سفید بالوں کا آ جانا روزانہ مجھے خبر دیتا ہے کہ تجھے مرنا ہے. یہ سفید بال مجھے روزانہ متنبہ کرتا ہے کہ عمر تیری داڑھی میں سفید بال آنے لگے، قبر کی تیاری کر، موت کی تیاری کر، فکر آخرت کر. اس لیے کہ قرآن کا میسج ہے، قرآن کا اہم ترین موضوع ہے، اہم ترین عنوان ہے، اہم ترین چیپٹر ہے کہ تجھے مرنا ہے. اس لیے اب تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بال مجھے روزانہ متنبہ کرتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام ادھر یوسف ملک الموت سے کہہ رہے ہیں جب میری موت کا وقت آئے نا تو پہلے مجھ سے میسج بھیج لینا، مجھے پہلے پیغام بھیج لینا، کسی خبر دینے والے کو بھیج لینا کہ یعقوب تیار ہو جا اب ہم آ رہے ہیں. ملک الموت جب آئے تو ملک الموت سے موت کا جب وقت آیا یعقوب علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں زبردست پیغمبروں میں ہے. ملک الموت نے کہا، ملک الموت سے کہا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا آنے سے پہلے کسی کو بھیج دینا خبر دینے کے لیے، آپ نے کسی کو پیغام نہ دیا، آپ نے ہمیں خبر نہ پہنچائی. تو آنے والے فرشتے نے ملک الموت نے کہا یا نبی اللہ آپ کے چہرے پر سفید بال کا آ جانا، آپ کی داڑھی کا سفید ہو جانا ہمارا میسج تھا، بیماری کا آ جانا میسج تھا. جب بیماری آئی ہے، بیماریاں گھر کرنے لگی اور ایسی بیماریاں جو دوائی کے بغیر چلنے نہ دیں. دوائی لو چلو، شوگر ہو گئی، ڈائبٹیز جس کو شوگر کہتے ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، کبھی ہائی ہوتا ہے کبھی لو ہوتا ہے، کبھی چلتے چلتے چکرا جاتے ہیں، گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا، کمر جھک گئی. یہ ہماری طرف سے میسج تھے. ملک الموت کہہ رہے ہیں یہ ہماری طرف سے آپ کو سندیش تھے، میسج تھے، میسنجر آ گئے ہیں، آپ کو میسج دیے تھے کہ ہم آنے والے ہیں، اب ہم آ گئے ہیں اور آپ کو لینے آئے ہیں. اس لیے کہ ہر جاندار کو مرنا ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک کو مرنا ہے، آپ کو بھی جانا ہوگا. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ابو طالب رحم دل حمایتی جن کی قربانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ایمان نہ لائے تھے لیکن ان کی حمایتیں، ان کی ہمدردیاں، ان کی قربانیاں یاد کر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو جایا کرتے تھے. یا ایک ہی سال میں چند مہینوں کے اندر میں چند مہینوں کے فاصلے پر دو غمخوار چلے گئے، دو حمایتی چلے گئے. جس پورے سال کو ہی اللہ کے رسول نے عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال رکھ دیا. وہ خدیجہ جب آخری وقت آیا ہے
اپنی 6 سال کی فاطمہ ہے، 6 سال کی فاطمہ ہے، اور 6 سال کی فاطمہ کو آخری وقت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی 6 سال کی فاطمہ کو کہہ رہی ہے جاؤ اپنے ابا کے پاس چلے جاؤ، ماں کا آخری دن لگتا ہے، ماں کی آخری گھڑیاں لگتی ہے، ماں جانے کو ہے، موت آنی ہے، موت برحق ہے، فکر آخرت ضروری ہے، تیری ماں کو مرنا ہے، باپ کے پاس چلی جاؤ۔ 6 سال کی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے ماں کہہ رہی ہے بیٹا ماں کے جانے کے بعد ابا کو پریشان نہ کرنا، اللہ کو میرے لیے سنا دینا بہت آسان ہے۔ اس خدیجہ پر کیا گزرتی ہوگی، 6 سال کی ننھی سی گڑیا پر کیا گزرتی ہوگی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، ماں ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ فرمایا بیٹا ہر آنے والے کو جانا ہے، انک میت و انہم میتون، تیری ماں کو بھی جانا ہے، ایک دن آتا ہے جانا پڑتا ہے، نہیں جانا پھر بھی جانا پڑتا ہے، سب کو یک بات یکدم خیر بات کہہ کر جانا ہوتا ہے، یہ دنیا کی چمک دمک کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ جاؤ ابا کے پاس جاؤ اور اتنا کہہ دو کہ آپ کی کملی ہمیں دے دینا، جب ہم مر جائیں غسل میت ہو جائیں آپ کی کملی میں ہمیں کفن دے دینا۔ ننھی سی گڑیا ابا کے پاس جاتی ہے، ابا کے پاس جا کر پیغام سناتی ہے۔ ابا نے کہا بیٹا یہ کیا باتیں کرتی ہے؟ ہاں امی نے پیغام بھیجا ہے، امی نے کہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس جاتے، خدیجہ یہ منی کیا کہتی ہے، یہ فاطمہ کیا کہتی ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سرتاج لگتا ہے زندگی یاری نہ کرے گی، ہر آنے والے کو جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ یہ کیا کہتی ہے؟ کہا ہاں ہر آنے والے کو جانا ہے۔ 6 سال کی عمر، 6 سال کی عمر یاد آ گئی محمد الرسول اللہ کو کہ جب 6 سال کی عمر میں مقام ابا کی اس گھاٹی میں جبکہ ماں کا سر مبارک اپنی ننھی گود میں لیا تھا اور 6 سال کا بچہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی آشواسن دینے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں، اکیلا محمد ہے، ساتھ میں باندھی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ 6 سال کے محمد کی یاد تازہ ہو گئی اور خدیجہ سے کہنے لگی خدیجہ جب میری عمر 6 سال کی تھی میری ماں کی ٹک ٹکی میری طرف لگی ہوئی تھی، میری آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے تھے اور میری ماں نے جاتے جاتے کہا تھا بیٹا رویا نہیں کرتے، ہر آنے والے کو جانا ہے، تیری ماں کو بھی جانا ہے۔ خدیجہ یہ جملے تو محمد نے 6 سال کی عمر میں ماں کی زبان سے سنے تھے، آج تیرے جاتے ہوئے ایک رفیق حیات سے، شریک حیات سے یہ جملے سن رہا ہوں، کمری کیوں مانگتی ہے؟ فرمایا خدیجہ الکبریٰ نے یا رسول اللہ مروں گی، غسل میت کے بعد یہ کملی اڑا دینا تاکہ قبر کی پہلی منزل، آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل جس کی آسان ہو گئی، بقیہ منزلیں آسان ہو جاتی ہے، آپ کی کملی اڑا دیجیے تاکہ میں قبر میں کہہ سکوں فرشتوں کو کہ امتحان کس کا لیتے ہو۔ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی کملی لے کر آئی ہوں، محمد الرسول اللہ کی چادر لے کر آئی ہوں، اس کملی کے طوفین ہمارے سوال جواب بند کر دو۔ رب کو کہوں گی الہی کچھ نہیں لائی، محمد کی کملی لائی تھی، اپنے پیغمبر کی کملی کے صدقے میں معاف کر دے، اس لیے کہ مرنا ہے، موت آنی ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ اس دنیا سے گئی ہے، باری آئی اپنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی فاطمہ نے جب اپنی ماں کو 6 سال کی عمر میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، اب باپ کو جوانی میں جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے اور باپ کے سرانے بیٹھی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، اجازت مانگی جا رہی ہے، دروازہ کھولنے جا رہی ہے اور کہاں کون آیا؟ ہمارے باپ کی حالت بڑی سنگین ہے، اس وقت کون آ گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی وقت میں جبکہ مرض الموت میں ہے، آخری گھڑیاں ہیں، ہوش بے ہوشی تو عالم ہے،
چھینٹے دیے جا رہے ہیں، مسواک کیا جا رہا ہے۔ عائشہ میری اور آپ کی ماں صدیقہ بنت صدیق چبا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دے رہی ہے، مسواک ہو رہا ہے۔ پاپا نے فرمایا فاطمہ دروازہ کھول دو، کوئی بھی ہو آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے، ایسا نہیں کہا کرتے۔ دروازہ کھولا، آیا کون؟ اسرائیل آیا ہے، ملک الموت آیا ہے، اوپر سے جبرائیل آئے ہیں، چھت کی جانب سے جبرائیل آ گئے ہیں۔ آنے والا سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کا نذرانہ پیش کر کے کہہ رہا ہے آج تک ہم نے کسی سے اجازت نہیں لی ہے، ہم کسی کی اجازت لے کر داخل نہیں ہوتے ہیں، یہ تو آپ کا مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے جاؤ میرے حبیب کے پاس، آنا چاہے تو لے آؤ، رہنا چاہے تو چھوڑ دو۔ لمبی چھوڑی داستان فاطمہ فرماتی ہے جب باپ رحلت کر گئے، حضرت صدیقہ فرماتی ہے جب خوشبو پھیل گئی میں نے یقین کر لیا، سرتاج اٹھ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے 18 سال کی عمر میں بیوگی کی چادر اوڑھی اور اس کے بعد 40 سے لے کر 48 سال تک کی روایت آتی ہے اتنے سالوں تک بیوہ رہی ہے۔ میری آپ کی ماں 48 سال تک بیوہ رہی ہے۔ فاطمہ فرماتی ہے جب میرے ابا آئے، حضرت عائشہ فرماتی ہے جب میرے ابا آئے، ابو بکر صدیق آئے، مدینہ میں کوہرام مچا تھا، جب ابا آئے چادر اٹھائی، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور بوسہ دے کر کہا یا رسول اللہ موت نے ہر حسین کے چہرے بگاڑ دیے، موت نے ہر حسین کے چہرے بگاڑ دیے، لیکن آپ کے موت کے بعد بھی آپ کا چہرہ حسین ہے، آپ کی زندگی بھی حسین تھی، آپ کی موت بھی حسین ہے۔ اپنی بیٹی کے آنسو بہ رہے ہیں جس نے چھوٹی سی عمر میں بیوہ ہو گئی، ودوا ہو گئی، جس کا سہاگ گزر گیا، باپ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ باپ نے اپنی بیٹی کے آنسو پوچھے اور عائشہ کو تسلی دی اور تسلی دے کر کہا بیٹا ہر آنے والا جانے کے لیے آتا ہے، تجھے مجھے یہ پیغام دے کر گئے ہیں، مرنے والے اٹھنے والے جنازے پیغام دیتے ہیں، آج ہماری باری ہے کل تمہاری باری ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے کل کی خبر نہیں، کب ہوگا کیا ہوگا کون جانتا ہے، نہیں ہے کسی کو بھروسہ نہیں ہے کہ زندگی کے دھاگے کب ٹوٹ جائے، یہ رسی کب توڑ دی جائے، کب ملک الموت لقمہ اجل بنا لے، کوئی نہیں جانتا۔ اس سے پہلے مجھے اور آپ کو متنبہ کیا جاتا ہے تیاری کرو موت کی، ما بعد الموت کی، القیس من دان نفسا وعلم وعمل لما بعد الموت، جو عمل کرے موت کے بعد کام آنے والی زندگی کے لیے۔ خدیجہ الکبریٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ماں فاطمہ فرماتی ہے میری آنکھ فاطمہ فرماتی ہے میرے باپ کو رخصت کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب حجرہ عائشہ میں دفن کر کے آئے سارے لوگ چلے گئے، حضرت انس جنہوں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت انس سے فرمایا او انس آپ نے میرے باپ کی قبر پر مٹی ڈال دی، میرے باپ کو پیوند خاک کر دیا۔ فرمایا ہاں عائشہ ہاں فاطمہ ہم نے پیوند خاک کر دیا، اس لیے کہ ہر آنے والے کو جانا ہے، پیوند خاک کر دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے میرے باپ کو پیوند خاک کر کے آنے والوں کو میں نے دیکھا جن کی آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے تھے، سب گمسم تھے، سب حواس کھو بیٹھے تھے۔ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے دل بہت اداس تھا، دلوں پر غم تھے اور ایسے غم کہ اگر پہاڑوں پر بھی اگر اس کو ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اگر چمکتے ہوئے دین کے اوپر اگر ہماری یہ غم کو ڈال دیے جاتے تو وہ دین بھی اندھیرے میں بدل جاتا۔ ایسے حالات آئے ہیں، آنے ہیں، مجھ پر آپ کو بھی آنا ہے۔ اس سے پہلے مجھے اور آپ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے، فکر آخرت کرنا ہے۔ ایک عجیب واقعہ تھا لیکن وقت نہیں ہے، نہیں سناتے، زندگی میں کبھی موقع ملا تو سنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے، وقت مقررہ پر کلمہ ایمان کے ساتھ اللہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ چند اعلانات ہیں جن میں ایک اعلان مرحوم حاجی عبداللہ عمر دھال اور اسی طریقے سے ان کے مرحومین والدین اور ان کی مرحومہ بیٹی اور تمام دھال فیملی کے مرحومین کے احسان ثواب کے لیے جمعہ مسجد میں 50,000 روپے موصول ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے
محمد جاوید حاجی صدیق بھائی چودھری والوں کی جانب سے جمعہ مسجد میں 2625 روپے، اور اسی طریقے سے جمعہ غلہ پیٹی کی آوت ہے 4330 روپے، اور اسی طریقے سے آتے کا حافظ اسماعیل چھاپری والوں کی طرف سے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے جمعہ مسجد میں 2000 روپے موصول ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عطیات کو قبول فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرماتا، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین، جن کی سنت باقی و سنتوں سے غائب ہو جائے۔